بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ عالم دین دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ناظم اعلیٰ، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر اور متعدد تنظیموں اور اداروں کے سربراہ، جانشین مفکر اسلام رحمہ اللہ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی کا گزشتہ کل جمعرات کو مختصر علالت کے بعد جہاں دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے مہمان خانہ میں انتقال ہو گیا ہے۔ ان کی عمر تقریباً 94 سال تھی۔ وہ گزشتہ ایک ہفتہ سے علیل تھے اور اسی سبب سے انہیں ان کے آبائی وطن تکیہ رائے بریلی سے لکھنؤ لایا گیا تھا۔ یہاں ندوہ مہمان خانہ میں ان کے علاج کا معقول نظم کیا گیا تھا، جہاں شہر کے مشہور و معروف معالجین ڈاکٹر صدیقی، ڈاکٹر غوث، ڈاکٹر کوثر عثمان، ڈاکٹر نسیم وغیرہ متواتر ان کی نگرانی کر رہے تھے۔ گزشتہ رات سے مولانا کا بخار قابو میں نہیں آ رہا تھا، اس کی وجہ سے معالجین فکر مند تھے۔ تقریباً 7 دہائی تک تعلیمی، دینی، ملی، قلمی اور سماجی خدمات دینے والی شخصیت آج دنیا سے رخصت ہو گئی ہے اور ایک زرین دور کا خاتمہ ہو گیا۔ مولانا کے انتقال سے جو خلا پیدا ہوئی ہے، اس کا پر ہونا ایک امر محال ہے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کے 31 دسمبر 1999 کو انتقال کے بعد انہوں نے دارالعلوم ندوۃ العلماء کی نظامت کی ذمہ داری سنبھالی تھی۔ مولانا رحمہ اللہ متعدد کتابوں کے مصنف اور مؤلف تھے۔ ادب، زبان و ادب کی خدمات کے لیے انہیں 1982 میں صدر جمہوریہ ہند ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا۔ مولانا کے ادبی اور قلمی خدمات پر آسام یونیورسٹی سمیت متعدد یونیورسٹیوں اور اکیڈمیوں میں تحقیقی کام ہوا ہے۔ مولانا کی پیدائش 1 اکتوبر 1929 کو تکیہ رائے بریلی میں حسنی گھرانے میں ہوئی۔ والد محترم کا نام سید رشید احمد حسنی تھا۔ مولانا رابع حسنی ندوی مفکر اسلام مولانا سید ابو الحسن ندوی علی میاں رحمہ اللہ کے بھانجے تھے۔ انہوں نے ندوۃ العلماء میں 1948 میں تعلیم مکمل کی اور اس کے بعد ندوۃ العلماء ہی میں بطور معاون استاذ 1952 سے تدریسی خدمات انجام دینا شروع کیں۔ یہ سلسلہ آخر وقت تک جاری رہا۔ سن 1955 میں شعبہ عربی کے صدر اور سن 1970 میں ڈین مقرر ہوئے۔ مولانا نے متعدد بیرون ممالک کے اسفار کیے۔ وہ مولانا علی میاں ندوی رحمہ اللہ کے بعد ندوۃ العلماء سمیت متعدد اداروں اور تنظیموں میں ان کی جانشین مقرر ہوئے۔ سن 2000 سے وہ ندوۃ العلماء کے ناظم مقرر ہوئے اور اس سے قبل وہ محتمم اور نائب ناظم کی بطور خدمات انجام دے رہے تھے۔ اس کے علاوہ دینی تعلیمی کونسل کے صدر مقرر ہوئے۔ مولانا رابطہ عالم اسلامی ریاض سعودی عرب کے نائب صدر نیز رابطہ عالم اسلام کے بانی ممبر تھے۔ وہ سن 2003 میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر منتخب ہوئے اور اس کے بعد متواتر 6 بار صدر منتخب ہوتے رہے۔ اس وقت بھی مولانا ہی صدر تھے۔ ان کے دور صدارت میں بورڈ نے متعدد نکات میں کامیابی حاصل کی، خاص طور پر زرعی زمین میں مسلم خواتین کے حصہ کے سلسلہ میں حکومتی سطح پر عائد پابندی کو ترمیم کرانے میں بھی بورڈ کو کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ مولانا رحمہ اللہ مجلس تحقیقات و نشریات اسلام کے بھی چیئرمین تھے۔ ان کی متعدد کتابوں کے مختلف زبانوں میں تراجم شائع ہوئے ہیں۔ 1 سال حجاز میں دعوتی مقصد سے قیام فرمایا اور تعلیم و تدریس سے وابستہ رہے۔ سن 1959 میں ندوۃ العلماء سے الرائد جاری کیا۔ 1993 میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کے محتمم اور پھر 1998 میں نائب ناظم اور سن 2000 میں حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمہ اللہ کے انتقال کے بعد ناظم ندوۃ العلماء منتخب ہوئے تھے۔ مولانا رحمہ اللہ نے ملک اسفار کے ساتھ یورپ و امریکہ، جاپان، ملیشیا، مراکش، تیونس، الجزائر، ساؤتھ افریقہ اور متحدہ عرب امارات کے متعدد اسفار کیے۔ نیشنل اور انٹرنیشنل سیمیناروں میں شرکت کی۔ مولانا رابع حسنی ندوی پیام انسانیت فورم کے سرپرست تھے، جس کے ذریعے ملک بھر میں خصوصی طور پر برادران وطن کے ساتھ انسانی بنیاد پر خدمات خلق کو انجام دیا جا رہا ہے۔ مولانا آکسفورڈ یونیورسٹی لندن کے سینیٹر فار اسلامک اسٹڈیز کے تاحیات رکن رہے۔ مولانا کی تصنیفات اردو اور عربی میں 60 سے زائد ہیں۔ ان کے انگریزی اور ہندی نیز دوسری زبانوں میں ترجمے بھی ہوئے ہیں۔ مشہور تصنیفات میں قرآن کریم، انسانی زندگی کا رہبر کامل، رہبر انسانیت، جزیرۃ العرب اور سماج کی تعلیم و تربیت وغیرہ شامل ہیں۔ مولانا کو شاہ ولی اللہ ایوارڈ 2015 میں IOS یعنی انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز دہلی کی طرف سے تفویض کیا گیا۔ تادم تحریر ندوہ میں تعزیت پیش کرنے والوں کا ایک سلسلہ ہے۔ ندوہ کا پورا ماحول سوگوار ہے۔ مراکز سے رابطہ ادب اسلامی کے نائب صدر
ڈاکٹر حسن عمرانی ساؤتھ افریقہ سے مولانا ڈاکٹر سلمان ندوی نے تعزیت پیش کی ہے۔ ملک کے تمام حلقے اس حادثہ پر ملول خاطر ہیں۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی حیدرآباد سے انتقال کی خبر سنتے ہی روانہ ہو گئے تھے۔ کانگریس کی سابق صدر سونیا گاندھی، یو پی کے سابق وزرائے اعلیٰ اکھلیش یادو اور مایاوتی نے بھی مولانا کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ مولانا کے پسماندگان میں 3 بیٹیاں اور بڑا پرا خاندان ہے۔ مولانا کی زندگی ہی میں مولانا کے 2 داماد مولانا محمد حمزہ حسنی ندوی اور مولانا عبداللہ حسنی ندوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمہ اللہ کو اپنے چھوٹے بھائی مولانا واضح رشید ندوی کے انتقال سے بہت صدمہ پہنچا تھا۔ مولانا کے انتقال کی اطلاع ملتی ہی بڑی تعداد میں لوگ ندوۃ العلماء پہنچنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ندوہ میں لوگوں کی آمد شروع ہو گئی۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی نماز جنازہ رات کو 10 بجے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں ندوہ کے محتمم مولانا ڈاکٹر سعید الرحمن اعظمی ندوی کی اقتداء میں ادا کر دی گئی ہے۔ جنازہ میں عوام کا جم غفیر امٹ پڑا۔ پورے ندوہ کیمپس میں صرف سر ہی سر نظر آ رہے تھے۔ مسجد کے پاس جنازہ رکھا گیا تھا، لیکن نہ صرف مسجد کے سامنے کا کیمپس بلکہ دارالعلوم کا میدان اور سلیمانیہ و اطہر ہاسٹل کے سامنے کے پارکوں میں بھی لوگوں نے نماز جنازہ ادا کی ہے۔ عوام کے جم غفیر کی وجہ سے لوگوں کو باہر نکلنے میں کافی وقت لگا اور جنازہ کی گاڑی باہر نکالنے کے لیے بھی کافی انتظار کرنا پڑا۔ رات کو تقریباً 11:30 بجے جنازہ تقیہ کلاں رائے بریلی کے لیے روانہ ہوا، جہاں دوسری نماز جنازہ آج جمعۃ المبارک کی صبح 8 بجے ہوگی اور وہیں آبائی قبرستان میں تدفین عمل میں آئے گی۔ مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمہ اللہ کے انتقال کی خبر پر ہر طرف سے تعزیتی پیغامات آنا شروع ہو گئے ہیں۔